اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 1445 ہجری کے اس ابتدائی مہینے میں درس قرآن کریم کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں کہ ہر ماہ قرآن حکیم کی مختص آیات ترتیب کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر جس شخص نے بیان کرنا ہوا وہ ابتداءً قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کرے گا اور پھر جو بقیہ 15 منٹ ہوں گے وہ خطاب کرے گا۔ آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے کئی صحائف نازل فرمائے، آسمانی کتب کا نزول فرمایا ہے۔ ہم ہر کتاب کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، کسی بھی کتاب کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ مقدس کتابوں میں بالخصوص تورات، انجیل، زبور، اور پھر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زبور، انجیل اور تورات کے اندر جتنا بھی علم تھا وہ سارا قرآن کریم میں عطا فرما دیا۔ وہ ہماری عبادت ہو، ہمارے اخلاقیات ہو، ہمارا چلنا ہو، پھرنا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، ہمارا لین دین ہو، دینی دنیاوی، حتیٰ کہ انسانی زندگی کا جو بھی نصاب ہے پیدائش سے لے کر وفات تک بلکہ قیامت تک، یہ پوری زندگی کا نصاب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں مصطفیٰ کی امت کو عطا فرمایا۔ پھر قرآن کریم میں اگر آپ غور کریں 30 پارے ہیں، اول پارے سے لے کر انتہا تک، پھر اس کے اندر 114 سورتیں رکھی گئی ہیں۔ ہر سورت کے اندر مختلف اللہ رب العزت کے احکامات موجود ہیں۔ 114 سورتوں میں جتنے بھی احکامات موجود ہیں، قرآن پاک کے اندر جتنے بھی اللہ کے فرامین موجود ہیں، اللہ رب العزت نے وہ سارے علوم اٹھا کر سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا۔ آج جس سورت کا ہم آغاز کر رہے ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے، جس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی اصل ہے، اور اس سورت فاتحہ کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، مناجات بھی کہا جاتا ہے، سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اس سورت فاتحہ کو تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے تقریباً مفسرین کرام نے 20 نام ذکر کیے ہیں۔ آئیے اب ابتداء آداب کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کریم سورہ فاتحہ سے اگر آپ نے شروع کرنا ہو یا جہاں سے بھی آپ نے شروع کرنا ہو، سب سے پہلا ادب قرآن حکیم چھونے کا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، بے وضو کوئی شخص قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے، قرآن کو چھونے کرنے کے لیے، چھونے کے لیے سب سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ آگے دیکھیے قرآن کریم کی جب ہم نے تلاوت کرنی ہو، کوئی بھی سورت ہو، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ایک رحمت کا فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں سے جو شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے، 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی برکت سے وہ رحمت کا فرشتہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما دیتا ہے۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ جو امام حسین کے سگے بھائی ہیں، جن کی آج ہم نے محفل سجا کر بیٹھے ہیں، امام حسن مجتبی کہتے ہیں اگر حضور کی امت میں کوئی شخص ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل فرما دیتا ہے، شیطان کبھی حملہ نہیں کرتا۔ پھر اعوذ باللہ کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا، کوئی بھی نیک جائز اچھا کام جب اس کا آغاز کرنے لگے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کیا کرو۔ بسم اللہ نہیں پڑھو گے اس کام کے اندر برکت نہیں رہے گی۔ جائز کام کی ابتدا سے پہلے جب تم بسم اللہ پڑھو گے، بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکتیں عطا فرما دے گا۔
پھر اس کا آغاز دیکھو کیسے ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب پڑھیے برکت کے لیے الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ترجمہ بنا؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہماری زندگی پر دو مراحل آتے ہیں، دکھ کا معاملہ ہے، سکھ کا معاملہ ہے، کبھی غم آئیں گے کبھی خوشی آئیں گے۔ اس تعریف کا مطلب یہ ہے انسان پر جو بھی حالات ہوں، انسان اپنے ہر حالات کے اندر الحمدللہ کہے، مالک جس عالم کے اندر تو رکھے گا، جیسے تیری رضا میں تیری رضا پر راضی رہنے والا ہوں۔ خوشی پر سبھی کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن تب ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے جب کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آئے۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک گھر میں سے نا ایک چھوٹا سا بچہ، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا کہ ان کے گھر جاؤ، جا کر دیکھو کہ اہل خانہ بچے کے وصال پر کیا کہہ رہے ہیں، ان کی زبانوں پر کیا ہے، کیا وہ شکوہ تو نہیں کر رہے، شکایت تو نہیں کر رہے۔ رحمت کے فرشتے جب اس گھر میں اترتے ہیں نا، تو جن کا بچہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ والدین صرف اتنا کلمہ کہتے ہیں جیسے رب راضی، ہم اس کی رضا میں راضی ہیں۔ رب کی رحمت کے فرشتے یہی کلمہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر گئے، مالک تیرے بندے دکھ کی گھڑی میں راضی ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے ہمارا مالک راضی، ہم بھی راضی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اب ان لوگوں کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنایا جائے جس کا نام بیت الحمد ہو، تعریف کرنے والوں کا گھر ہو، خوشی میں سبھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن جو دکھ اور مصیبت کی کیفیت میں کہے گا نا، جیسے مالک راضی، ہم اس کی رضا میں راضی ہیں، جب ان کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، میں بروز محشر جنت کے محلات میں بیت الحمد والے خانے میں ان کو داخل فرما دوں گا۔ الحمدللہ، یہ تعریفیں ہیں رب العالمین، اس اللہ کی ہم نے تعریف کرنی ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پالتے تو ماں باپ بھی ہیں، یہ کون نہیں پالتے، لیکن مفسرین کہتے ہیں جب ماں باپ پالتے ہیں نا تو ہماری غرض ہوتی ہے، بچہ جوان ہوگا، ماں باپ کا دستے بازو بنے گا، ہماری مدد کرے گا، ہیلپ کرے گا، گھر کا نظام چلائے گا، پالتا ہمارا رب بھی ہے۔ ماں باپ غرض کے لیے پالتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کو کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ ویسے پالتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جب ہم پالتے ہیں نا تو ہماری غرض یہ آتی ہے کہ جب ہم اپنا مال بچوں پہ خرچ کرتے ہیں ہمارے مال میں کمی آ جاتی ہے، لیکن رب ذوالجلال جب پالتا ہے نا اس کے خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ پھر توکل اور یقین اس کی ذات پہ رکھنا ہے کہ جو ہمارا اللہ ہے وہی ہمارے پالنے والا ہے۔ میں آخری روایت اس حوالے سے بیان کرتا ہوں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانے کے اندر ایک کوا اڑا کرتا تھا، پہاڑ کی ایک چوٹی کے اوپر وہ جاتا تھا، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ روزانہ اس کا معمول تھا، وہ زبان کے اندر کچھ لے کر جاتا، پہاڑ کی چوٹی پہ جاتا، پھر واپس آ جاتا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم پتہ کرتے ہیں یہ کہاں جاتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جب کچھ لوگ گئے، امام راضی کہتے ہیں وہاں پر ایک شخص جو تھا وہ لیٹا ہوا تھا، جسم میں طاقت نہیں ہے، جان نہیں ہے، جسم اس کا حرکت نہیں کر سکتا، ہاتھ وہ ہلا نہیں سکتا، پاؤں کی وہ حرکت نہیں کر سکتا، زبان کے ساتھ وہ بول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو منتخب فرمایا ہے جو اپنی چونچ میں اس کے لیے غذا لے کر جاتا ہے اور اس کے منہ کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم کامل طور پر توکل اور یقین اس کی ذات پر کرو گے کہ جو ہمارا اللہ ہے وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق ایسے عطا فرمائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں اور چندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور یقین کامل طور پر رکھتا ہے کہ ہمارا جو اللہ ہے وہی رب ہے، وہ دونوں جہانوں کو، وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، تو پھر رزق کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ رزق ہمیں ایسے تلاش کرے گا جس طرح موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین کا مختصر ترجمہ اور تفسیر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم دکھ میں ہوں، سکھ میں ہوں، غم میں ہوں، خوشی میں ہوں، ہماری زبانوں پر یہی رہے۔ آج کا درس قرآن میں کیا پیغام ہے؟ مالک جیسے تو راضی، یہ سارے جملہ کہیں مالک جیسے تو راضی، اور دوسرا اس درس کے اندر کیا ہے کہ اس کی ذات میں کامل توقع رکھنا ہے کہ جو ہمارا اللہ ہے وہی ہمارا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک اعلان سماعت کریں. 1 اگست بروز منگل بعد از مغرب جامع مسجد ارائیاں والی میں شہدائے کربلا کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا محمد حسنین علوی صاحب خطاب فرمائیں گے. دوسرا ایک اعلان یہ بھی سماعت فرما دیں. انشاءاللہ تعالی 4 اگست بروز جمعہ مبارک عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد بلوچہ والی میں عظیم الشان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر شہادت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی کتاب علامہ محبوب الحسنین چشتی صاحب کتاب فرمائیں گے. شرکت کی دعوت ہے، شرکت فرما کر ثواب دارہ حاصل کریں. بلا تاخیر میں خصوصی کتاب کے لیے دعوت خطاب عرض کرتا ہوں. خطیب پاکستان واعظ خوشداران حضرت علامہ مولانا محمد حسنین علوی صاحب تشریف لاتے ہیں اور خطاب لاجواب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، دایاں ہاتھ بلند کر کے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، بلند آواز سے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین.